محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی على ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة أعطني بالكساء اليماني فغطيني به فتياته بالكساء اليماني فغطيت به فصرت انظر اليه واذا وجهه يطلع له بسم اللہ بسم اللہ نہیں بابا ہی نہیں دے ہو بھائی آ یار بابا دے بلندتر سلام اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي ابي رسول الله في بعض الايام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال اني اجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذ بالله يا ابتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة إتمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة فأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوضي قد أذنت ودخل معك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا ببلد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله وقلت نعم إن جدك وحاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وعند ذلك بالحسين بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة الحبيب بن أمي رسول الله قلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء فأقبل علي ونحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله فتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم قد أذنت لك فتحل علي تحت الكساء.
ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضاعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله فترفي الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لهم محباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم صادقا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويحسك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا خلق يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن معكم فأذن لي يا رسول الله. قال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد وحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويحفظ أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جموع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. قال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نبيا ما ذكر حبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جموع من شيتنا ومحبين وفيه محموم إلا وفرج الله حنا ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام زم الله فزنا وسعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والله لطيف رب القرآن. اللهم صل على محمد. ما شاء الله. مشنود محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مشنود محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا
آواز بلند تر صلوات. مشتاق محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. ایک بار پھر صلوات. ورنہ دولت جو مل گیا کافی ہے. ورنہ دولت جو مل گیا کافی ہے. ورنہ دولت جو مل گیا کافی ہے. ساکو ہے دردی بس ملا کافی ہے. ساکو ہے دردی بس ملا کافی ہے. ورنہ دولت جو مل گیا کافی ہے. خلد بری کی شہ ذکر علی دے بدلے پاگل علی دے وکھے جنتا وکھیندے پھر دے. خلد بری کی شہ ذکر علی دے بدلے پاگل علی دے وکھے جنتا وکھیندے پھر دے. ہرگز نہیں دنیا تے جنت دی طلب ذکر حیدر دا بس مزہ کافی ہے. ذکر حیدر دا بس مزہ کافی ہے. جنت نہیں کربلا کافی ہے. کربلا کافی ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام. اس گل دی معافی منگ دے عیسیٰ دے سب عیسائی. مریم دیا کا آزادی جیڑی ہے ٹر کے آئی. اس گل دی معافی منگ دے عیسیٰ دے سب عیسائی. مریم دیا کا آزادی جیڑی ہے ٹر کے آئی. آقا تے نوکراں دا ہوندا جوڑ نہیں. مل جاوے تے بس صلہ کافی ہے. مل جاوے تے بس صلہ کافی ہے. ساکو زہرا دی بس دعا کافی ہے. ساکو زہرا دی بس دعا کافی ہے. ورنہ دولت جو مل گیا کافی ہے. اس گل دی معافی منگ دے عیسیٰ دے سب عیسائی. مریم دیا کا آزادی جیڑی ہے ٹر کے آئی. اس گل دی معافی منگ دے عیسیٰ دے سب عیسائی. مریم دیا کا آزادی جیڑی ہے ٹر کے آئی. آقا تے نوکراں دا ہوندا جوڑ نہیں. مل جاوے تے بس صلہ کافی ہے. مل جاوے تے بس صلہ کافی ہے. ساکو زہرا دی بس دعا کافی ہے. آواز بلند تر صلوات.
وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسان و بہادر کا ٹوٹی ہے کمر شیخی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شیخی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میرات کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسان ہو پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میعاد کو اٹھائے گا سہرا سہرا قاسم کا بھی پرسان ہو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا صحرا صحرا
آزما کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا میرا دعویٰ ہے اجڑ سکتے نہیں میرا دعویٰ ہے اجڑ سکتے نہیں کربلا دل میں بسا میرا دعویٰ ہے اجڑ سکتے نہیں میرا دعویٰ ہے اجڑ سکتے نہیں کربلا دل میں بسا کر دیکھنا کربلا دل میں بسا کر دیکھنا خود منافق کا پتہ چل جائے گا خود منافق کا پتہ چل جائے گا حیدری نعرہ لگا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ کھانے میں آ کر دیکھنا ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی ہو اگر جنت زمیں پر دیکھنی کربلا ایک بار کربلا ایک بار کر دیکھنا تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی پرچم غازی اٹھا کر پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا چاند سورج ماند پڑ جائیں گے پھر چاند سورج ماند پڑ جائیں گے پھر داغ ماتم کے سجا کر داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں مرتبہ کمبر کا کر دیکھنا کمبر کا کر دیکھنا پنجے تن مہمان خود ہو جائیں گے پنجے تن مہمان خود ہو جائیں گے فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم مزہ خانے میں آ کر دیکھنا
سکینہ اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا پیاسی ہے سکینہ بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول جانا پیاسی ہے سکینہ یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا ہے سکینہ مجلے جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا جب بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندان کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا جو بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ یوں جانبے دریا گئے عباس دلاور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل مزتر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا جو بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ شام آ گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا ایک کوزہ لیے داشت میں آئی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا جو بھی پیاسی ہے
سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مشہود محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلند صلوات تمام حمد اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے غم حسین امانت ہے آج کی سن لو یہ رزق میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے کفن پہ خاک شفا سے لکھی جو نادے علی یہی بہت ہے میرے نامہ عمل کے لیے اور میرے امام میری زندگی کے رب مولا میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے یہ ماہ و سال یہ جیون کے دن سارے لے لے مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دعا کرتا ہوں کہ جو مومن و مومنات یہاں حاضر ہیں خصوصاً بانیان مجلس مولا آپ سب کی توفیقات میں رزق میں اضافہ فرمائے حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں اے میرے پالنے والے جو بے زر ہیں ان کو زر دے صدقہ محمد آل محمد کا جو بے گھر ہیں گھر دے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے اے میرے پالنے والے جو مومن و مومنات یہاں جمع ہے بالخصوص بانیان مجلس تمام کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما ہم نے اپنی رحمت کا نزول فرما اے میرے پالنے والے ذکر کا صدقہ ہمارے وارث کا جلد سے جلد اے میرے پالنے والے میں ان سب کی دعائیں نہیں جانتا جو جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سخی حسین کا واسطہ وہ خالی واپس نہ جائیں ایک صلوات باوالد اللہم صلی علی محمد وآل محمد جہان خلق میں عالی جناب ہیں زہرا جہان خلق میں جہان کی بات کی جتنے جہان خلق کیا خالق جہان خلق میں عالی جناب ہیں زہرا جلی کا سب سے علی انتخاب ہے جلی کا سب سے علی انتخاب ہے زہرا اور یہ بات کہنے میں مجھ کو کوئی حجاب نہیں قسم خدا کی خدا کا حجاب ہے زہرا خدا کا حجاب ہے زہرا اور یہ ماتمی ہے کیا کہے گا خدا جب محشر میں جاؤ گے تو کہ زہرا یہ ماتمی ہے مجھے ان کو روکنا ہی نہیں تمہارے ہاتھ میں ان کا حساب ہے یہ ماتمی ہے مجھے ان کو روکنا ہی نہیں تمہارے ہاتھ میں ان کا حساب ہے زہرا ایک تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا موضوع مجھے کسی نے کوئی دیا نہیں پڑھنے کے لیے میرا دل تھا کہ جناب سید آ کے جو فضائل عطا ہوئے ہیں شاد خدا بندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں نام اللہ کے آغاز کرتا ہوں نام اللہ کے
یا ابتدا کرتا ہوں نام اللہ کے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. حمد نہیں، الحمد الف لام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین. اور حمد کرتا ہوں اس رب کی جو عالمین کا رب ہے، اور وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے. تو شروع نام اللہ کے جو رحمان ہے رحیم ہے. مجھے اسم پہ بحث نہیں کرنی کہ وہ کیا نام ہے، مجھے ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے. آگے اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اور وہی یوم الدین کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے. روز پڑھتے ہیں آپ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. اب شاہ جی اصول خط لکھنے کا جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں عطر کو خط لکھ رہا ہوں تو میں لکھوں گا کہ میں خیریت سے ہوں، اپنا نام نہیں لکھوں گا اس میں لکھوں گا میں خیریت سے ہوں اور قلب و تن و من سے آپ کی خیریت و عافیت چاہتا ہوں، آپ کا بھائی علی رضا. اگر میں ذیشان سے کہوں کہ آپ عطر کو میری جانب سے خط لکھ دیجئے، تو اب یہ لکھیں گے علی رضا خیریت سے ہیں، یہ میں نہیں لکھیں گے. یہ لکھیں گے علی رضا خیریت سے ہے اور ان کا نیک ارادہ من و تن ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اب یہ خط بتا رہا ہے کہ لکھوایا میں نے ہے، لکھا کسی اور نے ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کون ہے جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام کہ شروع اللہ کے نام سے. جو مرضی ترجمہ آپ تسلیم کر لیں، اس کا مقصد نہیں بدلے گا. شروع اللہ کے نام سے. اگر اللہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کس اللہ کو کہہ رہا ہے کہ شروع تیرے نام سے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ ہے جس کی اللہ حمد کر رہا ہے. یقین کریں کہ میں نے خیبر خندق نہ کبھی پڑھی اور نہ ہی پڑھنی ہے. میں نے آپ کو صرف اسرار محمد و آل محمد ہی سنانے ہیں. اگر اللہ یہ کہے کہ شروع اللہ کے نام سے تو پھر یہ عدل کلام نہیں ہے. تقاضا تکلم یہ ہے کہ وہ کہے شروع میرے نام سے. اب دو باتیں ہیں یہاں پہ شاہ جی کہ یا اللہ کسی کو اللہ مان رہا ہے یا پھر کوئی ہے جو کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ اللہ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میں تیری حمد کرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے. اب یہ اس وقت کوئی کہہ رہا ہے الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے. اچھا اب ایک یہاں پہ یہ جانتے جائیں، میں کوئی بڑا عربی دان نہیں ہوں لیکن آپ کسی سے تصدیق کروا لیجئے گا کہ عربی کا کلیہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو مخاطب کریں یا میں کسی مرد کو عربی میں سلام کروں تو کہوں گا السلام علیکہ. اگر میں اپنی ماں کو سلام کروں گا تو میں کہوں گا السلام علیکہ. جب بھی مرد کو سلام کرنے کے لیے کاف آئے گا تو اوپر زبر آتی ہے، مؤنث یا عورت کے لیے آئے گا تو نیچے زیر آتی ہے. یہ پورے قرآن میں ایسے ہی قاعدہ ہے، عربی کا بھی یہی قاعدہ ہے پورا. کاف کے اوپر زبر آئے تو مذکر کے لیے، زیر آئے نیچے تو مؤنث کے لیے. اب ذرا میرے ساتھ پڑھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک کے
मालिक के यौम الدین. اب وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری حمد کی. وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے کہا کہ شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، عالمین کا رب بھی ہے. آگے سے اللہ کیا کہتا ہے کہ مالک کے یوم الدین. مالک کے یوم الدین. اب مجھے نہیں پتا وہ کون سی بی بی ہے یا کون سی مستور ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ مالک کے یوم الدین. مالک کے یوم الدین. کوئی مستور ہے جو خدا کی حمد کیے جا رہی ہے جب صرف وہ ہے اور وہ ہے. عالم تنہائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا وہ اللہ ہے یا وہ مستور ہے، وہ اس کی حمد کیے جا رہی ہے. اور اللہ کہتا جا رہا ہے کہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. وہ حمد کرتی جا رہی ہے. اللہ اس کے لفظوں کو قرآن بناتا جا رہا ہے. حمد کر رہی ہے، اللہ نہیں حمد کر رہا، وہ حمد کر رہی ہے. اس کے لفظوں کو اللہ قرآن بناتا جا رہا ہے اور اس کے کلام کو اپنا کلام کہتا جا رہا ہے. قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن بطول کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن بطول کا کلام ہے. بطول عالم تنہائی میں جب سوائے اس کے اور بطول کے کوئی نہیں، وہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اس پہ اللہ کو میری اور آپ کی عبادت پہ ناز و تکبر نہیں ہے. اللہ کو اس بطول کی اس عبادت پہ ناز و تکبر ہے کہ میں ناز کرتا ہوں کہ بطول میری تعریف کر رہی ہے. اور وہ فاطمہ ہے، تجسم کبریائی ہے. وہ فاطمہ ہے، وہ تجسم کبریائی ہے، صفت خدا کی جس ایک ذات میں سمائی ہے. وہی احد کی ہے واحد، وہی تو فاطمہ ہے. خدا نے جسم کے وحدانیت چھپائی ہے. خدا نے جسم کے چھپائی ہے. اور وہی صداقت ہاں ہے اور وہی صداقت ہو، اسی نے نقطہ باغ پر کشش بنائی ہے. اسی نے نقطہ باغ پر کشش بنائی ہے. سمجھ آئی؟ کہتے ہیں مالک کے یوم الدین. بطول یوم الدین کی مالک ہے. آگے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ حمد کرتی ہے تو آگے وہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اب وہ کہتا ہے ایاک نعبدو، اس کی عبادت کرو. ایاک نستعین، اور اس سے مدد مانگو، بطول سے مدد مانگو. میں نے 14 کو، میں نے 5 کو خلق کیا ہے، سب کچھ اس نے خلق کیا ہے. اس سے مدد مانگو، اس کی عبادت کرو. اور صراط المستقیم، اور بطول کا راستہ سیدھا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اور بطول جس پر نازل ہو جائے اس کے راستے پر چلنا ہے. اور جس پہ بطول غضبناک ہو جائے اس راستے پہ نہیں چلنا. یہ ہے تفسیر سورہ فاتحہ کی. اب لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نام تو کسی کے نہیں لکھے کہ اس پہ اس سے ناراض ہے یا اس سے ناراض ہے. نام نہیں لکھے تو قرآن اشارے ضرور بتاتا ہے. اپنی معرفت کو اس مقام پہ لے کے جاؤ کہ تمہیں اشارے نظر آئے. دعا کرو جناب سیدہ سے کہ مجھے معرفت دے. غیر المغضوب، جس پہ یہ غضبناک ہو،
نام نہیں لکھے تو اس نے پہلے غیر جو لکھا ہے اس نے لکھ نہیں دیا، اشارہ نہیں دیا تمہیں کہ غین یہ رے تین ہے. اس نے اتنا بھی نہیں کیا، اتنا کریم ہے کہ اس نے 3 نقطے لگا کے بھی بتا دیا کہ 3 ہیں. قرآن کس کا کلام ہے؟ بولے جناب سیدہ کا. جناب سیدہ وحی کرتی ہیں حجاب الہی میں بیٹھ کر، یا اللہ حجاب بطول میں چھپ کر وحی کرتا ہے. دونوں کا اشتراک کل ہے، وہ وحی کرتا ہے، یہ دونوں وحی کرتے ہیں. چلے یہاں سے آپ دیکھتے جائیں، قرآن اٹھا کے دیکھ لیں. ماشاءاللہ ہر بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے گھر میں. پھر اس نے کیوں کہا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نازل کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نازل کرتا ہوں. اس نے کیوں کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی. اور کس پہ نازل کرتے ہیں قرآن کو؟ قلب محمد پر. کس پہ نازل ہوتا ہے قرآن؟ قلب محمد پر. بھئی قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو قلب محمد پہ نازل کیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ قلب کیا ہے؟ فرمایا القلب فاطمہ، وہ قلب میری بطول میری بیٹی فاطمہ ہے. وہ جو میرا دل ہے، وہ جو قلب ہے، وہ فاطمہ ہے. اب وہی نازل کریں گی بطول. شیخ صدوق، شیخ مفید، آیت اللہ ہیلی، نور اللہ شوستری، باقر مجلسی، باقر مجلسی اول، توسی اول، آیت اللہ نجف توسی، سب نے یہ روایت اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ان کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ جو ہی غدیر کے میدان میں اعلان ولایت ہوا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، رسول اترے اور چلنا شروع کر دیا اس خیمے کی طرف جس خیمے میں بطول تشریف فرما تھی. در خیمہ پہ آئے، اندر داخل ہوئے اور آ کے کہا کہ فاطمہ تمہاری وہی میں نے پہنچا دی، اب تم راضی ہو. تم راضی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کے احترام میں اٹھتے تھے، جزو رسالت تھی اٹھتے تھے. اب تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیوں اٹھتے تھے. مالک دین ہے بی بی، وارث دین نہیں ہے. مالک دین ہے بی بی. وارث دین کون ہے؟ وارث دین ان کے بیٹے ہیں، اولاد ہے وارث دین. مالک یہ دین بی بی ہے، اولاد ہے وارث دین. اور کیا اب میں ساری وہ کھول کے آپ کو لمبی بات نہیں سنانا چاہتا، لیکن یہ صرف سن لیں کہ وارث دین ہے ان کے بیٹے. اسی لیے جوش ملیہ آبادی نے کہا تھا کہ 12 الہ نوحہ سناتا پھرتا، 12 الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے جو ترس کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکر لکھا. اسلام تیرا
تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. میری تھوڑی طبیعت ناساز ہے لیکن نیت ناساز نہیں ہے. تھوڑا سا میں اس لیے میں تیز پڑھ لوں لیکن مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے, لیکن میں انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. اسی لیے چلا اس مصرے سے یہ لکھا نہیں ہوا, میرے سامنے ایک بات آ گئی تو آپ کو سناتا جاتا ہوں کہ اسی لیے اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب میں اسے جملہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ قرآن بے سے شروع ہوتا ہے, سین پہ ختم ہو جاتا ہے. قرآن بے سے شروع ہوتا ہے, سین پہ ختم ہو جاتا ہے. اب ہے قرآن تو قرآن کے ہر لفظ میں انہوں نے کہا کہ توحید ہونی چاہیے. اس بے میں اور سین میں کہاں ہے توحید؟ اس بے میں اور سین میں کہاں ہے توحید؟ دکھائے کوئی مجھے. انہوں نے کہا اشارہ سمجھے کہ بے اور سین سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, بے اور سین سے رشتے بنائے ہیں ہمارے لیے سمجھانے کے لیے. بے سے جتنے بھی آپ کے رشتے ہوں گے وہ خون کے رشتے ہوں گے, سین سے آپ کے جتنے بھی رشتے ہوں گے وہ خون کے نہیں ہوں گے. بے سے باپ, بیٹا, بھائی, بیٹی, یہ بے کے رشتے ہیں, یہ خون کے رشتے ہیں. اور انہوں نے کہا یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں کبھی. سین سے جتنے رشتے ہیں سسرال, ساس, سسر, سالہ, سالی, یہ کتاب میں لکھا ہوا انہوں نے سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ کا نکاح ہے تب تک یہ رشتے ہیں. اس سے پہلے نہ نکاح تھا تو یہ رشتے تھے ہی نہیں. نکاح ہوا تو رشتے بنے, نکاح ٹوٹ گیا خدا نہ خواستہ تو یہ رشتے بھی ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا کہ اسلام کے ساتھ, چوتھے مصرے کی وجہ سے میرے سامنے یہ آ گیا تو میں سنا رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ مصیبت یہ ہوئی ہے کہ جو ہی رسول نے ظاہراً آنکھیں بند کی ہے, امت نے بے کے رشتے چھوڑ دیے, سین کے رشتے پکڑ لیے. امت نے بے کے رشتے چھوڑ دیے, رسول کے, سین کے پکڑ لیے, تو اسلام در بدر ہو گیا. یہ تو ایک بات اس مصرے سے آ گئی. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں, اور وہ خلیفہ بنے گا کتنی چیزوں سے, کتنی چیزوں سے وہ خلیفہ بنا بتائیں؟ 5, 4 نہیں, 5 چیزوں سے بنا ہے. آگ, پانی, مٹی, ہوا اور روح. آگ پانی مٹی سے بنتا تو صرف پتلا ہوتا, ٹھیک ہے, بت بنتا صرف. روح بھی گئی. جب اس نے کہا کہ میں یہ بنا لوں, میں نے صرف آپ کو یہ خطبہ آدم تک لے کے جانا ہے کہ جب میں یہ بنا لوں تو اس کو فوراً سجدہ کرنا. جب بن جائے گا تو سجدہ ہوا. اب جو ہی دونوں بن گئے, ہوا بھی بن گئی, آدم بھی بن گیا, تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ جبریل ان دونوں کو جنت میں لے چلو. جبریل نے کہا ٹھیک ہے سرکار. جبریل اور فرشتے آدم اور حوا کو لے کے جنت پہ آ گئے. آدم اور جبریل باہر کھڑے ہیں, حوا اور تمام فرشتے جنت میں داخل ہو گئے. آدم اور جبرائیل اس لیے کھڑے ہیں کہ آدم وہاں پہ لکھی ہوئی ایک تحریر پڑھ رہے ہیں. جنت کے در پہ ایک تحریر لکھی ہے جو آدم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تحریر کیا لکھی ہے کہ حاذا بیت الحسین, حاذا بیت الحسین. آگے اللہ کہتا ہے آدم نظر جھکا کے آنا, یہ حسین کا گھر ہے. جو ہی اندر گیا, مالی شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اندر آئے تو آگے ایک درخت تھا. آدم نے جبرائیل سے پوچھے بغیر اس درخت سے ایک سیب توڑ کے کھا لیا. اب شاید سیب میٹھا ہوتا ہے کہ نمکین؟ غلط. میڈیکل کی روح سے اگر آپ پوچھیں گے کسی سے تو سیب نمکین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل کی روح سے سیب کی جو تاثیر بیان کی گئی ہے وہ ہے نمکین. ٹھیک ہے, اب آئے آدم, اللہ نے کیا کہا؟
آدم پہلا ہی دن ہے تیرا حسین کی جاگیر میں اور آتے ہی اس کا نمک خوار بن گیا. آتے ہی اس کا نمک خوار بن گیا. 10 پہ 10 آدم نے کہا کہ رب جلیل غلطی ہو گئی. آواز قدرت آئی کہ غلطی کیسی؟ آدم حسین کا دیا تو کائنات کھائے گی. حسین کا دیا تو تو نے کھا لیا تو کون سی بڑی بات ہے. ممبر، وہ ممبر ہے، جا وہاں پہ حسین کی پہلی مجلس پڑھ. اس مجلس تک میں نے آپ کو لے کے جانا ہے. حسین کا ذکر کر. فرشتے بیٹھے ہیں، 1,24,000 انبیاء بیٹھے ہیں ان کی مجلس میں. مجلس پڑھنی ہے حسین کی، پہلی مجلس حسین کی. امام بارگاہ کاظمی صاحب کا گھر نہیں ہے، امام بارگاہ ہے جنت. پڑھنے والا علی رضا نہیں ہے، پڑھنے والا ہے حضرت علامہ آدم. سننے والا یہ ادادار مزمع نہیں ہے، سننے والا ہے خدا، سامع ہے خدا. اور میرے لیے تو پڑھنا آسان ہے شاہ جی، کہ میں تو حسین کا ذکر کر رہا ہوں جو ظاہراً اب پردے میں ہے. آدم کو اس حسین کا ذکر کرنا ہے جس نے ابھی آنا ہے، جس نے ابھی ظاہر ہونا ہے. 9 کتابیں اس روایت کی گواہی کرتی ہیں کہ علی سے جناب بقیت اللہ تک سارے تشریف فرما ہیں. آدم سے عیسیٰ تک، جبرائیل سے میکائیل تک، میکائیل سے اسرافیل تک سب فرشتے بیٹھے ہیں. غیبت میں خدا خود سامع ہے. حوا سے جناب بطول تک، جناب بطول سے لے کے نرجس خاتون تک سب تشریف فرما ہے. مدح کرے گا آدم، ایک سیب کھایا ہے اس نے جاگیر حسین کا. مدح حسین غیروں سے، اسی لیے غیروں سے گفتگو نہیں ہے، اپنوں سے گفتگو ہے کہ عقل کے ناخن لو. جس آدم نے ایک سیب کھایا مدح واجب ہو جاتی ہے جو ساری زندگی ہم سکھائے. اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ آدم آتے ہیں ممبر پہ، عصمت طاہرہ بیٹھی ہے، عصمت صغریٰ بیٹھی ہے، عصمت کبریٰ بیٹھی ہے، ولایت اکبر بیٹھے ہیں، ولایت اصغر بیٹھے ہیں، معصومین بیٹھے ہیں، فرشتے بیٹھے ہیں. آدم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتا ہے آدم کہ اے اللہ تیری ثنا کرنا محال ہے، تیری حمد کرنا کسی کا بس نہیں، ممکن ہی نہیں کہ تیری حمد کر سکے، کیونکہ سیب کھایا ہے میں نے تیرے اسم کے گھر کا. یہ مجلس شروع کر دی آدم. آدم کہتے ہیں تیری حمد تو محال ہے لیکن سیب کھایا ہے میں نے تیرے اسم کے گھر کا. میں نمک خوار بنا ہوں تیرے نام کے گھر کا. اور اب پہ مجھ پہ واجب ہے کہ مدح بھی تیرے نام کے گھر کی کروں، مدح بھی تیرے نام کے گھر کی کروں. اور مجھ پہ واجب ہو چکا ہے کہ تیری نماز میں اسی اسم کا ذکر کروں، میں میرے قیام میں اسی اسم کا ذکر کروں، میں اپنے رکوع میں اسی اسم کا ذکر کروں، میں اپنے روزوں میں اسی اسم کا ذکر کروں. مجھ پہ واجب ہو چکا ہے وابنا حسین کہ میں حسین کے باپ کو سلام کرتا ہوں، اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے نانا سورج پر. حسین کے نانا سورج پر. اور میں سلام کرتا ہوں حسین کے بابا چاند پر. میں سلام کرتا ہوں حسین کی ماں پہ جو لیلۃ القدر ہے. یہ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں آدم کا. جناب سیدہ لیلۃ القدر پر، نبی سورج، علی چاند، السلام علیکہ یاسوب الدین. اور سلام اس علی پر جو کائنات کا باپ ہے. اور میں فرشتوں، اشارہ کیا آدم نے فرشتوں کی طرف. اور فرشتوں یاد رکھنا کہ میں مٹی سے بنا ہوں، تراب سے خلق ہوا ہوں. یہ ابو تراب ہیں، میرے باپ ہیں، یہ ابو تراب ہیں. اور سلام اس حسین کو کہ جس کی کشتی انسان کے لیے بنی ہے، جس کی کشتی انسان کے لیے.
محمد بنے ہیں مسلمان کے لیے، محمد بنے ہیں مسلمان کے لیے، حسین بنا ہے انسان کے لیے، حسین کی عبادت صرف وہی کرے گا، حسین کو صرف وہ مانے گا جو انسان ہو۔ حسینیہ یزیدیہ نعرہ حیدری آواز بلند سلوات۔ آگے آدم فرماتے ہیں بالغ حسن اطرت ہی، میں تو حسین کی مدح کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو مٹی سے بنا ہوں، میں تو مٹی سے بنا ہوں، میں اس حسین کی تعریف مدح کیسے کروں جس کا کرتا کن سے خلق ہوتا ہے، جس کا کرتا کن سے بنے، اس کی مدح میں کر ہی نہیں سکتا۔ آگے آدم فرماتے ہیں میں صرف سیب کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کھایا ہے میں صرف اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب نبی تو بن چکے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہدو ان علی ولی اللہ واشہدو ان حسن المجتبی واشہدو ان حسین اللہ شہید کربلا وازہد زین العبادت زین العبادتین واشہدو ان محمد باقر خیرت العلوم واشہدو ان صدق الخالق جعفر صادق واشہدو ان کاظمین ہوا الا موسیٰ کاظم واشہدو ان رضویات ہوا الا رضویہ علی رضا السلام علیکہ واشہدو ان تقی تقاوت ہی محمد تقی ہوا الا نقی نقاوت نقی ہوا الا عسکری ہوا الا حسن عسکری بقیت اللہ امام زمانہ قائم و دائم آدم 10 بستہ کہتے ہیں کہ علی سے لے کے امام حسن عسکری تک اور امام زمانہ تک میرے سب رب الارباب ہیں، آپ سب نے مجھے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں آپ کو جتنے سجدے کر لوں کم ہے۔ اب آگے آدم کیا کہتے ہیں؟ کیا میری اتنی بساط اور اوقات ہے کہ میں حجت کے قدموں کا دیدار کر سکوں؟ حجت کے قدموں کا دیدار کر سکوں؟ ابھی یہ بات آدم نے کہی کہ میں امام زمانہ کی زیارت کر سکتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں یا آدم میرے بیٹے کے ذکر کرنے کی اتنی بڑی قیمت مانگتا ہے؟ تو میرے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے جس کے شوق دیدار میں توحید چھپی ہوئی ہے؟ میرے اس بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے ہمارے، اور یہی ہے جو قیامت کو برپا کرے گا، یہی ہے جو لوگوں کو مشرق کا علم عطا کرے گا، یہی ہے جو قرآن کو نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو انجیل کو نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو زبور کو نازل کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو توریت کو نازل کرتے ہیں۔ اگلی بات سے ایک پہلے آپ کو ایک تفسیر اس کی سنا دوں، یہ امام خمینی نے بھی لکھی ہے کہ جناب علی مرتضیٰ، یہ شیعوں کی کتاب میں بھی ہے، سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، 313 دعوے کیے ہیں امام علی علیہ السلام نے، لیکن کسی میں یہ نہیں کہا ان 313 دعووں میں کہ مجھے یہ پسند ہے۔ 300 اگلی صرف آدم رسول خدا کی بات سے پہلے یہ آپ کو میں سنا دوں۔ علی نے پہلا دعویٰ کیا کہ دیکھو کعبے میں آنا فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ امام خمینی کی کتاب میں بھی ہے، دیگر شیعہ اور سنی کتابوں میں بھی ہے، یہ میں نے امام خمینی کی کتاب سے لکھا۔ علی نے پہلا دعویٰ کیا کہ دیکھو کعبے میں آنا فضیلت ہے، مگر میری نظر میں وہ فضیلت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا پیدا ہوتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھتے ہیں، میں نے محمد کا چہرہ دیکھا، فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ پتہ نہیں لوگ پیدا ہوتے ہیں تو کس کی گھٹی لیتے ہیں، میں پیدا ہوا تو میں نے محمد کی زبان چوسی، فضیلت ہے مگر علی کے لیے، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس چیز سے کھیلتے ہیں، میں 3 دن کا تھا تو اجزر سے کھیلا، فضیلت ہے مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔
7 سال کا ہوا، لوگوں کا باپ کا تو پتہ نہیں ہوتا، میرے باپ کا نام ابو طالب ہے، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لوگوں کی ماں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، میری ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا 7 سال کا تھا، محمد کی رسالت کی گواہی دی، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 10 سال کا ہوا تو محمد کے پہلے دشمن کو مارا، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ 20 سال کا ہوا تو مراب کا سار اتارا، فضیلت ہے، مگر میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا پھر آپ کے لیے کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا میں یہ سارا چھوڑ کے، اس بندے نے پھر آگے سے اٹھ کے پوچھا یا علی پھر آپ کے لیے کیا فضیلت ہے؟ فرمایا کہ میری سب سے بڑی علی کی نظر میں فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ بننے کا اتنا شوق نہیں جتنا علی ابن ابی طالب بننے کا شوق ہے۔ اس کا نام ہے، اس نے کہا مولا آپ تو اس کا نام ہے، انہوں نے کہا نام ہوں، مگر اس نے کہا کہ مولا پھر اگر ہم اللہ کو علی کہیں اس نام سے پکاریں تو پھر مولا نے فرمایا عین الحق، یہی تو حق ہے، کیونکہ تمہاری ذات تک رسائی نہیں ہے۔ اس کی پہچان ہے علی، اس کی پہچان ہے حسن، اس کی پہچان ہے حسین، اس کی پہچان ہے محمد۔ اور جب آخری بات آدم نے ساری بات کہی تو یہ میرا جملہ ہے کہ جب آخری بات آدم نے کہی نا تو میں سوچتا ہوں کہ شاید وہ بھی مسکرایا ہوگا، کہ وہ بھی مسکرایا ہوگا، بھی جب خلق کر سکتا ہے تو مسکرا بھی سکتا ہے، تو وہ بھی مسکرایا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یا آدمو تمہیں مبارک ہو، آدم میں نے تمہارا یہ حسین کی مجلس پڑھنے کا ہدیہ قبول کیا، تم نے اپنی فطرت کے حساب سے صحیح تعریف کی ہے۔ تم فطرت کی لفظ تھا اس میں کہ تم نے اپنی فطرت کے حساب سے صحیح تعریف کی ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ 5 پیدا نہیں ہوں گے، یہ 5 آدم نازل ہوں گے، یہ 5 پیدا نہیں ہوں گے۔ اب میں عربی میں وہ جملہ پڑھوں، میری عربی اب اتنی اچھی نہیں تو پھر تجھے اگوں کہنا واہ 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 واہ، میں اگر ترجمہ سے پڑھ دیتا ہوں تو آپ کے اوپر سے کیا گزر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ھذا خمسہ انوار ہی لا ولدیت، یہ 5 پیدا نہیں ہوں گے، بے تنزیل یہ نازل ہوں گے، بے اشتراک وللہ یہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں۔ یہ 5 پیدا نہیں ہوں گے، یہ نازل ہوں گے، بس جو میں ہوں یہ وہ ہیں، بس جو میں ہوں وہی یہ ہیں، یہ جو ہیں وہ میں ہوں۔ یہ 5 ہے جنہوں نے بتانا ہے کہ میں ہوں، یہ 5 ہیں جنہوں نے بتانا ہے آدم کہ میں ہوں۔ آدم تم بھی ان کا شکریہ ادا کرو کیونکہ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آدم پوچھو کہ شکریہ میں ان کا کیوں ادا کرتا ہوں؟ آدم نے کہا بار الہ تو ان کا شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو منوانا ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا، انہوں نے اس کو منوانا ہے۔ آدم یہ میری برہان ہیں، آدم یہ میری دلیل ہیں، یہ میرے چراغ ہیں۔ کہا رب جلیل جتنا ہوا میں نے تعارف کرایا، اب تو کچھ ان کا تعارف کرا۔ تو پھر اللہ نے کہا آدم سن، ھذا محمد انا محمود، ھذا علی انا اعلی، ھذا فاطمہ انا فاطر، ھذا الحسن انا محسن، ھذا الحسین انا قدیم الاحسان۔ آدم 10 پرستہ کہتا ہے یا رب جلیل تمہارا تعارف تو نہیں مانگا، میں نے تو کہا ان کا تعارف کرا، تمہارا تعارف تو نہیں مانگا، میں نے تو کہا کہ ان کا تعارف کرا۔ جلال میں آ کے اللہ نے کیا کہا آگے کہ سن جب یہ بکھر جائیں تو 5 ہوتے ہیں، جب یہ سمٹ جائیں تو میں ہوتا ہوں، جب یہ بکھر جائیں جب
یہ بکھر جائیں تو 5 ہوتے ہیں، جب یہ سمٹ جائیں تو میں ہو جاتا ہوں، اور اب یوں نہ کہوں کہ جب 5 بکھر جائیں تو 14 ہو جاتے ہیں، 1 اور 4، جب یہ 5 بکھریں تو 14 ہو جاتے ہیں، 14 کو سمیٹو تو کہتا ہے 5، 5 کو سمیٹو تو کہتا ہے میں ہو جاتا ہوں۔ شاہ جی یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے، خطیب تو خیر میں ہوں ہی نہیں، لیکن اسی لیے تو شاید میں نے کہا جبریل نے آ کے کہا تھا کہ ومن تحت القصا، ابھی آپ نے پڑھی کہ محمد ہیں، یہ حسن ہیں، یہ علی ہیں، یہ سیدہ ہیں، روز اس گھر میں نوکری کرنے آتا ہے، تو لیکن اس کو نہیں پتا لگا کہ یہ کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چادر تھی اوڑھ لی، وہ چادر نہیں تھی، وہ بطول کا نور علا نور تھا جو چادر نے اپنے اوپر پہن لیا۔ کون سی چادر ہے جو اس نور کو ڈھک سکے؟ کوئی ایسی چادر دنیا میں نہیں بنی جو ان 5 کے نور کو ڈھک سکے۔ اس نور کو اسی نور علا نور نے ان 4 نوروں کو ڈھانپ لیا جس نے خدا کو چھپایا ہوا تھا، جو خدا کا حجاب ہے۔ ایک درود پڑھ دے بابا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری بات کہ جناب سیدہ ہیں، سید عصمت مطہرہ، خدا کا حجاب، اس لیے کہا رسول نے، معصومین کے فرامین ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو نبوت نہیں ملتی جب تک کہ وہ محمد کی نبوت کا اقرار نہ کریں۔ ان کو نبوت مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ محمد کی نبوت کا اقرار نہ کریں، اور محمد کو نبوت تب تک نہیں مل سکتی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں، اور علی کو ولایت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کہ جناب سیدہ کی ولایت مطلقہ کا اقرار نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی علی جس کو بنائے وہ جہنمی ہو سکتا ہے، سب کچھ کائنات علی نے خلق کی تو جہنم بھی ہے، جنتی بھی ہے اس کائنات میں، نمرود ہے جہاں پہ وہاں ابراہیم بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ تخلیقات ایسی ہیں معصوم فرماتے ہیں جو جناب سیدہ نے کی ہیں، جو جناب سیدہ نے کی ہیں۔ پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ وہ کون سی تخلیقات ہیں جو جناب سیدہ نے کی ہیں؟ اور معصوم نے کہا کہ ان کا تعلق جنت اور جہنم سے نہیں ہے، وہ اس سے بے نیاز ہیں، وہ اس سے مبرہ ہیں جنہیں بی بی نے بنایا ہے۔ فرمایا کون سرکار؟ وہ کون ہے؟ کہا هو اصحاب الحسین، کہا وہ حسین کے اصحاب ہیں جنہیں بی بی نے خلق کیا ہے۔ جناب بطول نے بنایا ہے حبیب کو، جناب بطول نے بنایا ہے حر کو، جناب بطول نے بتایا ہے زہیر کو۔ کہا مولا میں تو آپ کے اس قول پہ سر کٹانے کو تیار ہوں، مانتا ہوں، اگر کوئی دلیل مانگے تو کہا ہاں تم اس کو دلیل دو، دلیل میں تمہیں دیتا ہوں، اس کو یہ دلیل دو، آج تک بتاؤ کہ کیا ہم نے کسی کو اپنا بھائی یا بیٹا کہا ہے؟ کہا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ کہا ہم نے حور کو اپنا بھائی نہیں کہا؟ کہا ہوگا مولا۔ کہا ہوگا نہیں، وہ بھائی ہے، ہم نے اس کو بتایا کہ تو ہمارا بھائی تھا اور بھائی ہے۔ اس نے مولا نے فرمایا کہ یہ 71 اصحاب کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے ان 71 کا تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، توحید نبوت ولایت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان وہ کرے جسے جہنم کا لالچ ہو، محمد رسول اللہ وہ پڑھے جسے جہنم کا خوف ہو، لا الہ وہ پڑھے جسے جنت چاہیے ہو۔ بلکہ ان کا عقیدہ توحید مولا نے کہا ایسا ہے جیسے ہمارا، ویسے ہی ان کا عقیدہ ہمارے لیے ہے۔ فرمایا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت ویسے نہیں کرتے، مطلب معصوم کا قول ہے کہ ہم اس کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت کا لالچ ہے یا جہنم کا خوف ہے، یہ بھی ہماری 71 عبادت اس لیے نہیں کرتے
شاہ جی رسول کو چھوڑ کے چلا جائے کوئی اصحاب تو کافر. حسین کہتے ہیں جاؤ. حسین کہتے ہیں جاؤ تمہاری جنت کا میں ضامن. اور میں جنت کا ہی ضامن نہیں، مولا دکھا کے کہتے ہیں یہ دیکھو جنت تمہاری منتظر ہے. جنت ہی تمہاری منتظر نہیں، میری ماں بھی تمہاری منتظر ہے. جاؤ. جاتے نہیں، رو کے ہاتھ باندھ کے یہی کہتے ہیں کہ مولا خدا کے دیدار کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں. خدا کے دیدار کے وہ مومن اور مسلمان نہیں تھے کہ حسین کو بیچ کے جنت لے لیتے. وہ مومن اور مسلمان نہیں تھے. ان 71 اصحاب میں تاریخ اصحاب اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے. کربلا میں حسین نے یہی بتایا ہے کہ حق بچانے کے لیے انسان ہونا شرط ہے، مذہب کی قید نہیں ہے. حق کا ساتھ دینے کے لیے انسان وہی ہوگا جس کے اندر غیرت ہوگی. صرف غیرت مند ہی حسین کے در پہ جھکتا ہے، بے غیرت کبھی نہیں جھکے گا. نعرہ حیدری. 2 منٹ مسائل کے. بار بار یہی آپ سے گزارش کی ہے ہمیشہ، بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ سارے آج وقت سے بھی تشریف لائے، کہ آپ مجلس کا اعلان کرتے ہیں کہ حسین کی مجلس ہے. آپ آتے ہیں مجلس کے وقت پہ. کچھ عزادار ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن جس جگہ مجلس ہوتی ہے نا حسین کی، 2 آنسو بہا لیں، 2 آنسو نکل کے آئیں، آپ کی شفاعت کی ضامن بن جائے. یہ سودا مہنگا نہیں ہے حسین کے. مجلس کا جہاں اعلان ہوتا ہے نا تو مجلس حسین کے لیے مدینے سے محمد چلتے ہیں، نجف سے علی چلتے ہیں، کم سے معصومہ کم چلتی ہیں، مشہد سے والی مشہد چلتے ہیں، کاظمین سے امام چلتے ہیں، امام زمانہ کہیں سے آتے ہیں. سب آ کے شاہ جی باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. یقین مانو باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر نہیں آتے فرش عذاب. مقتل میں لکھا کہ محمد فرماتے ہیں علی سے کہ علی چلیے اندر چل کے وہاں تو میرے سب پہ بیٹھتے ہیں. علی فرماتے ہیں مولا چلیں گے مگر ابھی وہ نہیں آئی جو عزاداری کی مالکن ہے، وہ نہیں آئی. جو ہی یہ بات ہوتی ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی آتی ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، آ کے ہاتھ اٹھا کے ساروں کو کہتی ہے آپ سب کا شکریہ کہ میرے حسین کو رونے کے لیے آئے، میرے حسین کی مجلس میں آئے. اس وقت محمد کہتے ہیں فاطمہ چلیے اندر چلتے ہیں. فرمایا بابا میں تو حسین کی وارث ہوں، ابھی توحید کی وارث نہیں آئی. اللہ جانے میں سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے شام سے بولتی ہو. تم گریہ کرتے ہو، قسم خدا کی اگر تم وہ کتابیں پڑھو کہ تم گریہ کر کے چلے جاؤ گے. ایک 4 سال کی بچی جس کے رخسار ابھی بھی نیلے ہیں، جس کے کانوں سے آج بھی خون بہتا ہے، 4 سال کی وہ بطول، جب تم روتے ہو گریہ کر کے چلے جاتے ہو، اپنی پھوپھی کا پلو ہلا کے پوچھتی ہے کہ اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ میرے بابا کے رشتہ دار ہیں. جناب زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کی عزادار ہے. فرمایا اماں جب یہ روتے ہیں تو ان کو تماچے کوئی نہیں مارتا. اماں جب یہ گریہ کرتے ہیں تو ان کو تازیانہ کوئی نہیں مارتا. جناب زینب کہتی ہے
سکینہ اب تیرے بابا کی حکومت ہے، اس لیے ان کو تماچا کوئی نہیں مارتا، غازی آلہ کوئی نہیں مارتا۔ ایک لاش لائی گئی امام حسن عسکری کے سامنے، سب نے کہا مولا یہ 3 دن ہو گئے اس دنیا سے گزر گیا، اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی ہیں، آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ امام فوراً ممبر سے کھڑے ہوئے نیچے آئے اور آ کے کہا کیا اس کی کوئی بیٹی ہے؟ کہا اس کی کوئی بیٹی ہے؟ مولا نے کہا تھا کہ اس کی کوئی بیٹی ہے تو اسے کہو کہ اس کی لاش پر آ کر بیان کرے۔ جب تک اس کی بیٹی اس کی لاش پر بیان نہیں کرے گی اس کی آنکھیں بند نہیں ہوں گی۔ ذرا میں تمہیں 3 جنازے ایسے دکھاؤں جن کی مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہی۔ پہلا جنازہ ہے جناب مسلم کا، دارالعمارہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا، آنکھیں جناب مسلم کی کھلی رہی۔ ایک بی بی ہے جو پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اس لاش کا طواف کرتی ہے، بلند آواز میں کہتی ہے ہائے رے کوئی مسلم کی بیٹیوں کو بلاؤ، کوئی مسلم کی بیٹیوں کو بلاؤ، میرے مسلم کی آنکھیں کھلی ہیں۔ ایک جنازہ جو اللہ جانے بغداد کے پل پہ چھوڑ گئے کڑیوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ، میرا امام موسیٰ کاظم جس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ شادی 1 یا 2 نہیں، 18 بیٹیاں ہیں امام موسیٰ کاظم کی، بغداد کے پل پہ زنجیروں کے ساتھ لاش پڑی رہی۔ تیسرا جنازہ شاید یہ وہ سر ہے جس کی آنکھیں 1 سال کم سے کم 2 دن بند نہیں ہوئی۔ کبھی سکینہ کو دیکھتا ہے، کبھی زینب کو دیکھتا ہے کہ کاش یہ میری لاش پہ بیان کر لے۔ بس آخری بات کہ جب سر حسین کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا نا تو سکینہ نے ہاتھ باندھ کے کہا کہ شمر میری 2 شرطیں قبول کر لے، ایک یہ کہ مجھے کربلا میں چھوڑ جا، دوسری میری شرط یہ ہے کہ میرے بندے واپس کر دے۔ اس نے کہا تو کربلا میں کیا کرے گی، تو بندے کیوں واپس لیتی ہے؟ اس نے کہا میں وہ بندے بھیج کے اپنے بابا کا کفن خریدوں گی، کربلا میں رہ کے اپنے بابا کو کفن دوں گی۔ تاریخ کے مقتل کے یہ جملے ہیں۔ جو ہی شمر نے یہ بات سنی، سکینہ کے رخسار ہیں چھوٹے، شمر کا ہاتھ ہے بڑا، میں تمہیں لفظوں میں نہیں سناتا۔ اب سکینہ کے رخسار پہ جب شمر کا ہاتھ آیا تو یوں سمجھو کہ بی بی اتنا فضا میں بلند ہوئی کہ زمین پہ آئی، زمین پہ آ کے سکینہ اٹھ نہیں سکی، بلکہ کونیوں کے پل رینگتے ہوئے فراد کا رخ کیا اور کہا ہائے چچا عباس، ہائے چچا عباس، دیکھو تمہاری سکینہ کو تماچے مارتا ہے، دیکھو چچا یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، جلدی آؤ چچا۔ ماتم حسین یا 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 حسین یا